کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن میں آج بات ہوگی۔ بجٹ میں بچت نہ ہوئی، 48 ارب کا الیکشن، پارلیمنٹیرین مطمئن نہیں، $6000 کا ملازم، تاجر خوش نہیں، سیاسی محاذ آج بھی گرم، پی سی بی کا کنگ کون، اور حماد کا ڈانس۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں نئے مالی سال 2023-2024 کا بجٹ پیش کیا۔ نئے مالی سال کے بجٹ کا حجم 14,060 ارب روپے ہے۔ بجٹ خسارے کا تخمینہ 6,000 ارب رکھا گیا ہے۔ مجموعی اخراجات 553 ارب روپے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1150 ارب روپے، جبکہ ملکی دفاع کے لیے 1804 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت کی مجموعی آمدن 6,887 ارب روپے ہوگی۔ سود اور قرضوں کی ادائیگی پر 7,303 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ برآمدات کا ہدف $30 ارب رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 48 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ انتظار ختم ہوا، تاخیر کے ساتھ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بجٹ پیش کیا۔ آئندہ مالی سال 2023-24 کا بجٹ کا مجموعی حجم 14,060 ارب روپے کا ہے۔ بجٹ میں نان ٹیکس ریونیو 2,963 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ صوبوں کو 5,276 ارب روپے دیے جائیں گے۔ سود اور قرضوں کی ادائیگی پر 7,303 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ دفاعی بجٹ 1,804 ارب روپے ہوگا۔ اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف جی ڈی پی صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک موڈسٹ ٹارگٹ ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% تک ایڈ ہاک اضافے کی منظوری دے دی۔ زرعی قرضوں کی حد 1,800 ارب سے بڑھا کر 2,250 ارب روپے مقرر۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ اخراجات میں 65 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے عام انتخابات کے لیے 48 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، کابینہ اراکین اور سرکاری افسران کے غیر ملکی دوروں کے لیے 4 ارب 37 کروڑ 58 لاکھ رکھنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری سے ہونے والے غیر ملکی دوروں کے لیے 4 ارب 1 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صدر مملکت کے دوروں کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں سپر ٹیکس کی۔ مالی سال 2023-24 کے لیے سپر ٹیکس کی ہمیں تبدیلیاں کر دی گئی۔ 40 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے آمدن والوں پر 8% سپر ٹیکس لاگو ہوگا۔ 35 کروڑ روپے سے 40 کروڑ آمدن والوں پر 6% سپر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ 30 سے 35 کروڑ روپے آمدن والوں پر 4% سپر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے۔ اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھی، اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے، ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا۔ سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یا 15 کروڑ مقرر ہے، اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے تاجر خوش نہیں، اور سرکاری ملازمین کی موجیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے ٹیکسز بڑھانے کے لیے چند اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برآمدات بڑھانے کے لیے آئی ٹی کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے ریمیٹنسز کو فروغ دیا جائے گا۔ مقامی صنعتوں کی سرپرستی بھی کی جائے گی۔ اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فورن ریمیٹنسز کا فروغ۔ نمبر 3، اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی۔ نمبر 4، SMEs کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 5، یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ۔ نمبر 6، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی۔ نمبر 7، صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 8، مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی
के तबके के लिए रिलीफ, और नंबर 9 नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में इजाफा। इसका मेन मकसद ये है कि नॉन फाइलर्स बने और वो फिर अपने मुनासिब जो सही रेट है स्टैंडर्ड उसका फायदा उठाएं। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन पर नवाजिशात। इसहाक डार ने 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान कर दिया। 17 से 22 ग्रेड तक मुलाजमीन को तनख्वाहों में 30% एडहॉक अलाउंस मिलेगा। इसहाक डार ने कई साल से फ्रीज स्पेल अलाउंस में भी तगड़े इजाफे का ऐलान किया। सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है। 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक वो 30% होगा। 17 से 22। नंबर 2, कुछ ऐसे इनके अलाउंसेज हैं जो कि काफ़ी सालों से फ्रोज़न हैं या उनमें उनको डेफर किया गया। वो माइलेज अलाउंस भी उसका नाम है। उसकी शरह में 50% इजाफा किया जा रहा है। कई सालों से ये नहीं हुआ। एडिशनल चार्ज, करंट चार्ज अलाउंस 12,000 रुपये वो एक एडिशनल अलाउंस था, उसको काबीना ने फैसला किया कि इसको 18,000 रुपये कर दिया जाए। ऑर्डरली अलाउंस होता था 17,500, वो भी काफ़ी मुद्दत से फ्रोजन है, उसको 25,000 रुपये किया जा रहा है। उनके एक स्पेशल कन्वेंस अलाउंस होता था, वो उसको 100% इजाफा करके 4,000 रुपये किया जा रहा है। वो पहले 2,000। कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिलिट्री ये जो 7,000 रुपये था, इसको बढ़ाकर 14,000 रुपये किया जा रहा है। जो मजाज पेंशन का एक ड्राइवर अलाउंस होता था कि जो पेंशनर्स हैं उनको यानी एक ड्राइवर के ल्यू में उनको जो रकम 14,000 मिलती थी उसको 21,000 रुपये किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट में किसानों के लिए कर्जों की हद 1,800 अरब से बढ़ाकर 2,200 अरब कर दी गई। किसान के बिजली 50,000 ट्यूबवेल को सोलर पर लाने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मयारी बीजों के फरोख्त पर तमाम ड्यूटीज, टैक्स और कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वज़ीर आज़म ने अपस्केल करके 1,800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2,250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। अगले माली साल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इनकी इम्पोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। इस तरह सैपलिंग्स की दरामद ड्यूटी खत्म की जा रही है कि देही इलाकों में लगाए जाने वाले तमाम एग्रो बेस्ड यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे जिनका सालाना टर्नओवर पहले बहुत थोड़ा था, वो पहले 25 करोड़ था, 80 करोड़ रुपए तक होगा। उनके तमाम टैक्सेस 5 साल के लिए एग्जम्प्ट होंगे। IMF की तमाम शराइत मिनो अन तस्लीम। IMF की मंजूरी से बजट तैयार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी बजट से मुतालिक वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि IMF के साथ मुआहदे में रुकावट बने। जब से जिम्मेदारी संभाली है, पहला इम्तहान IMF से मुआहदा था। उम्मीद है रवा माह IMF से मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, दुनिया में मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो हमारा इम्तहान था वो IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। अब हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF के उन्होंने मेहरबानी की, वर्बल कमिटमेंट दी, जिसके नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए। लिहाजा कोई ऐसी चीज बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। मईशत का पहिया जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। किसी भी मुल्क के अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ पर मईशत तरक्की तो दूर की बात है, तबाह हो जाएगी। नए बजट में पिछली हुकूमत की स्कीम SME आसान फाइनेंस स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला। SMEs के लिए अलहदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क़याम की तजवीज़। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कर्ज फराहम करने वाले बैंक्स को ऐसे कर्जों से होने वाली आमदन पर 39% के बजाय 20% टैक्स की सहूलत होगी। इसी तरह बिजनेस और लोन स्कीम मुतारफ की जा रही है। ये जो PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, इसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के आसान कर्जों को जारी रखा जाएगा और इस मकसद के लिए अगले माली साल में यानी 2023-24 में मार्कअप सब्सिडी के लिए, क्योंकि ये कंसेशनल और सस्ते हैं,
تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشیل پھر پے کرتی ہے. اس کے لیے بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں. کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے. اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اقدامات. غیر ملکی کرنسی میں خریدی گئی غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر موجودہ 2% ٹیکس ختم کر دیا گیا. ریمیٹنس کارڈ کی کیٹیگری میں ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا کرنے کی تجویز. کارڈ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. اس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات بھی دیے جائیں گے. بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے. اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے. ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے. وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراد دی جائیں گی. ان کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا. نمبر 2 ان کو گریٹس پاسپورٹ پاکستان کا دیا جائے گا. نمبر 3 پریفرنشل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کانسلیٹ جہاں وہ ہوں گے ان کو ملے گی. نمبر 4 پاکستانی ایئرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹیکس امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی. جناب اسپیکر, ریمیٹنس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایک اسکیم کا اجرا کیا جائے. اسحاق ڈار نے بجٹ میں آئندہ 3 برس کے لیے نئے کاروبار کرنے والے نوجوانوں کی آمدن پر ٹیکس میں 50% کمی کی تجویز دی ہے. یہ رعایت انفرادی کاروبار کے لیے 20 لاکھ روپے جبکہ کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. اس اسکیم کے لیے ضروری ہوگا کہ کاروبار کرنے والے افراد کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال ہو. تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے. یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسی ایشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ڈیویڈنڈ پاکستان کو ملیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 40% اضافہ کر دیا گیا. یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 35 ارب کی اسپیشل سبسڈی مختص کی گئی ہے. 35 ارب روپے آٹا, گھی, چینی اور دیگر اشیاء سستی فراہم کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں. خواتین ڈیولپمنٹ کے لیے 5 ارب رکھے گئے ہیں. مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا. اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے. بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں اسکل ڈیولپمنٹ, کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے. کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی. سرکاری ملازمین کی پینشن میں 12,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. ICT حدود نے کم سے کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے مقرر. EOBI کی پینشن 8,500 سے بڑھا کر 10,000 کر دی گئی. ملازمین ایک سے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ایک سے جو 16 ہیں 35% اور 17 سے 22 30%. پینشنر جو ہیں جتنے ان کی 17.5% فلیٹ. اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, جو امپلائیز اولڈ EOBI جو ہے بینیفٹ جو ہے ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے, وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے. ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو کیونکہ آٹونومس ہے
اور اس کو وہ انکریز کریں. تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے, وہ اپنے لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں. وہ 8,500 EOB ہے, وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے. آئی ٹی سیکٹر کے لیے بھی بجٹ میں بڑے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے. آئی ٹی برآمدات میں اضافے کے لیے انکم ٹیکس کی 0.25% رعایتی شرح 26 جون 2026 تک بڑھا دی گئی ہے. $24,000 تک سالانہ برآمدات پر فری لانسرز کو سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے مستثنا قرار دیا گیا ہے. آئی ٹی کمپنیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات کے 1% کے برابر مالیت کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پر بغیر کسی ٹیکس کے درآمد کر سکیں. برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% یعنی 0.25% کی رعایتی شرح لاگو ہے, فلیٹ اس پہ ہے. یہ سہولت ابھی ختم ہونے جاری تھی. اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی ہے. $24,000 تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے ایگزمپٹ قرار دیا جا رہا ہے. آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر, یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے. ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے. آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو SMEs پہ لگتا ہے, اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس, ان کو اس کا فائدہ ملے گا. اور ان کے اوپر SMEs کی ڈیکلیریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی, کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو ہو رہا ہے. ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے, 18 نہیں ہے, 15% ہے. اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبوں میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. مالی سال 2023-24 اراکین پارلیمنٹ کی اکثریت نے بجٹ میں مزید بڑھوتری کی تجویز کر دی. بول نیوز سے گفتگو میں کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. کوئی شک نہیں جاتا ہے, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ 1 سے لے کے 17 تک جو ایک سلیب ہے, 17 سے 22 تک دوسرا سلیب ہے, اس دونوں میں ریلیف ہم نے دینی. الیکشن اب وقت پہ ہو جائیں گے, آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ الیکشن انشاءاللہ تعالی وقت پہ ہوں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے تجاویز کیا رکھی, کیا ملک کی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں آپ, کیا کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر رہے ہیں, کیا بینک ریٹ آپ کم کر رہے ہیں کہ جس سے ہماری جو صنعتیں ہیں وہ چلیں. اب تو پوزیشن یہ آ رہی ہے اس بینک ریٹ کی وجہ سے کہ بینکوں سے پیسہ لینے کو کوئی تیار نہیں. بھائی ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اتنا ہی بہتر ہے اور ہمارا زیادہ تر فوکس ڈیولپمنٹ پہ ہے. اگر 15 یا 20 روپے ڈالر ابھی بڑھ جائیں تو یہ سارے بجٹ جو انہوں نے اتنے اعداد و شمار کی ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ بھی بہتر, حالانکہ جو معیشت ہماری ہے یا جیسے ملک چل رہا ہے, یہ بجٹ پیش کرنا بڑی بات ہوتی ہے. حماد اظہر کہتے ہیں اسحاق ڈار کے بتائے گئے تمام اہداف مصنوعی ہیں. معاشی ترقی, ٹیکس کلیکشن, برآمدات اور ترسیلات زر کے ہدف صرف بجٹ کے لیے لکھے گئے, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وزیر خزانہ نے مہنگائی کم کرنے کا یا ڈوبتی معیشت کو بچانے کا کوئی منصوبہ بیان نہیں کیا. بجٹ میں $8.5 ارب بیرونی قرضوں کا ہدف ہے. یہ ہدف IMF کے بغیر ممکن نہیں. کراچی کے تاجروں نے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا. زبیر موتی والا نے کہا کہ کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے. کراچی کے لیے کم از کم روپے کا بجٹ ہونا چاہیے تھا. AQ خلیل نے کہا کہ کراچی کو نظر انداز کیا گیا. تاجر رہنما فیضان روات نے کہا کہ یہ الیکشن بجٹ ہے, آئندہ منی بجٹ پیش کرنے پڑیں گے. سرحد چیمبر آف کامرس نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا. قائم مقام صدر اعجاز آفریدی کہتے ہیں بجٹ میں خیبر پختونخوا کے کاروباری طبقے کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. بجٹ نئے ٹیکسوں کی بھرمار ہے, اتنے ٹیکسز پہلے کبھی نہیں لگے. کوئٹہ چیمبر کے سینئر نائب صدر نے کہا یہ بجٹ عوام دوست نہیں, ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا.
بالکل یہ مطمئن نہیں ہے. بزنس کے بیان پہ ہم دیکھ لیں, بزنس کمیونٹی کے بیان پہ جو ہم نے تجاویز دی ہیں تو اس بیان پہ بالکل بھی کوئی ٹیکس ریلیکسیشن نہیں ہے. حالانکہ صحیح ہے اور شو میں انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے, لیکن بزنس کے لیے جو ہم نے سجیشن دی تھی وہ بالکل اس کے مطابق بالکل 0% ہے. ہم آلریڈی 48 قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں. اس کی ریشو 1% سے لے کے 35% تک ہے. یار توقعات تو تاجر اس بلوچستان عوام بالکل سے نہیں رکھ سکتا ہے, اس لیے کہ بلوچستان کو بالکل اس میں پسماندہ صوبہ سمجھ کر یا ستلی مہنگائی سے سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. جس طرح ہمارا رینیو ہے, ہمارا یہاں پر انڈسٹری نہیں ہے, یا ہمارا یہاں پر زراعت نہیں ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے درمیان معاملات طے پا گئے. پرویز خٹک کافی دنوں سے جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں. پرویز خٹک اب ساتھیوں کے ہمراہ جہانگیر ترین کی پارٹی استحکام پاکستان میں شمولیت اختیار کریں گے. انہیں استحکام پاکستان پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنائے جانے کا امکان ہے. رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک کی جی ڈی پی گزشتہ سال کے 6.1 مقابلے میں اس سال صرف 0.3% تک گر گئی ہے. یہ 1971 کے بعد سب سے بڑی گراوٹ ہے. شوکت ترین بولے کہ پی ڈی ایم حکومت نے ایک سال میں قرض 15.6 کھرب تک بڑھا دیا. حکومت ٹیکس وصولی کا ہدف بھی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. بجٹ نے عوام کو کیا دیا؟ پی ٹی آئی رہنماؤں نے حکومت کو آئینہ دکھا دیا. ٹویٹ میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک کی جی ڈی پی گزشتہ سال کے 6.1 کے مقابلے میں اس سال صرف 0.3% تک گر گئی ہے. یہ 1971 کے بعد سب سے بڑی گراوٹ ہے. ملک میں مہنگائی بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. معیشت مکمل تباہی سے دوچار ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا پی ڈی ایم حکومت نے ایک سال میں قرض 15.6 کھرب تک بڑھا دیا. حکومت ٹیکس وصولی کا ہدف بھی حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ان کا کہنا تھا پی ڈی ایم حکومت کے پہلے 9 ماہ میں گردشی قرضے میں 500 ارب روپے بڑھا دیے. سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست جلد نمٹانے پر تمام فریقین متفق ہیں. نظر ثانی درخواست اور ریویو کے نئے قانون پر ایک ساتھ سماعت 13 جون کو ہوگی. ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ. سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق نظر ثانی کا دائرہ کار بڑھانا اپیل کے مترادف ہے. دائرہ کار بڑھانے سے اپیل اور نظر ثانی میں فرق ختم ہو گیا ہے. درخواست گزار کا موقف ہے کہ آئین میں ترمیم کے بغیر نظر ثانی کو اپیل کے برابر نہیں کیا جا سکتا ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست جلد نپٹانے پر تمام فریقین متفق ہیں. نظر ثانی میں اہم آئینی اور انتخابات کا معاملہ اٹھایا گیا ہے. کوشش ہوگی سماعت اس انداز میں ہو کہ نظر ثانی کو جلد نپٹایا جا سکے. نظر ثانی درخواست اور ریویو کے نئے قانون پر ایک ساتھ سماعت 13 جون کو ہوگی. فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. پاناما کیس میں سپریم کورٹ نیب ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک کو بلائے. عدالت پوچھ کے 436 افراد سے متعلق اب تک کیا کیا گیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو. میں اقبال لوگوں کے خلاف اب نیب کو بلائیں, اب ایف آئی اے کو بلائیں, اب اسٹیٹ بینک کو بلائیں, اب باقی اداروں کو بلائیں. ان سے پوچھے آپ نے 436 افراد کے حوالے سے اب تک کیا کیا. اور مجھے امید ہے, یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ سپریم کورٹ قوم کی بات سنے گی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا فرض ادا کرے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نیب کے پاس جائیں, ایف آئی اے کے پاس جائیں, پھر اسٹیٹ بینک کے جائیں, پھر ریاست میں موجود 24 سے زیادہ ادارے ان کے پاس جائیں. یہ کام حکومت کا ہے. تحریک انصاف کا رہنما علی محمد خان کو 5ویں مرتبہ گرفتار کر لیا گیا ہے. علی محمد خان کو غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا. ادھر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. یہ رہنماؤں کی رہائی اور گرفتاریاں. تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کو 5ویں مرتبہ گرفتار کر لیا گیا. سابق وزیر مملکت علی محمد خان کو رہائی کے فوراً بعد اینٹی کرپشن پولیس ممدان نے گرفتار کیا. علی محمد خان کو انسداد دہشت گردی عدالت ممدان نے رہا کر دیا تھا. ادھر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت ہوئی. وکیل کا کہنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد عمر رسیدہ خاتون اور کینسر کی مریضہ ہیں. عدالت نے تفتیشی افسر سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے شیخ رشید کی درخواست سے اندراج مقدمہ خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے ان کے گھر پر چھاپے کو قانون کے مطابق قرار دیا. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے خدیجہ شاہ, سرم جاوید اور عالیہ حمزہ سمیت 13 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا تحریری حکم جاری کر دیا.
عدالت نے تفتیشی افسروں کو ہدایت کی کہ 22 جون تک تفتیش مکمل کر کے مقدمے کا چالان عدالت کے روبرو پیش کرے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف زرداری اور دیگر کے خلاف کیسز نیب کو واپس بھجوا دیے۔ عدالت نے کیسز نئے نیب قوانین کے بعد واپس بھجوائے۔ فریال تالپور، حسین لوائی، منظور قادر، بلال شیخ اور دیگر کے خلاف ریفرنس واپس بھجوائے گئے۔ نئے نیب قوانین سے بڑا ریلیف، آصف زرداری اور دیگر کے خلاف نیب کیس واپس۔ احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ جج محمد بشیر کی عدالت میں جعلی اکاؤنٹ کیسز کی سماعت۔ آصف زرداری کے وکیل اور نیب پر ایکسیکیوٹر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ فاروق نائک نے دلائل میں کہا قانون میں ترمیم کے بعد یہ ریفرنس عدالت کے دائرے اختیار میں نہیں۔ احتساب عدالت ریفرنس پر ٹرائل نہیں چلا سکتی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیس نیب کو واپس بھیج دیے۔ آصف زرداری، فریال تالپور، حسین لوائی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس واپس بھجوا دیا گیا۔ منظور قادر اور دیگر کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس بھی نیب کو واپس کر دیا گیا۔ بلال شیخ اور دیگر کے خلاف سندھ بینک ریفرنس بھی واپس بھجوا دیا گیا۔ عدالت نے پنک ریزیڈنسی ریفرنس بھی نیب کو واپس بھجوانے کا حکم دے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی کی جنگ، حکومت نے نجم سیٹھی کی سربراہی میں کمیٹی کو مزید توسیع نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف متعدد شکایات ملنے کے بعد کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی کی جنگ، نجم سیٹھی کی سربراہی میں کمیٹی کو توسیع نہ دینے کا فیصلہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا نجم سیٹھی کی سربراہی میں عبوری سیٹ اپ اپنا ٹاسک مکمل نہیں کر سکا۔ پی سی بی کے معاملات چلانے کے لیے نجم سیٹھی کی سربراہی میں مینجمنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی۔ ذرا کے مطابق کمیٹی کے خلاف متعدد شکایات موصول ہوئیں۔ وفاقی وزیر احسان مزاری نے شکایات کا نوٹس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق عبوری کمیٹی نے اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے بورڈ میں متعدد بھرتیاں کیں۔ ایسوسی ایشنز کے انتخابات سے متعلق بھی شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزارت بین صوبائی رابطہ کمیٹی کی 2 ماہ کی مدت پوری ہونے کے بعد اس میں مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناح ہاؤس کے پرتشدد واقعات میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی ہے۔ ارزم جنید لاہور کا رہائشی ہے۔ ملزم نے 9 مئی کو اعلیٰ عسکری قیادت کا نام لے کر ہرزہ سرائی کی، لوگوں کو اکسایا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں۔ جناح ہاؤس کے پرتشدد واقعات میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت، ملزم کا اعتراف بھی منظر عام پر۔ ارزم جنید لاہور کا رہائشی اور پی ٹی آئی لاہور کا کارکن ہے۔ جنید نے سانحہ 9 مئی کے حملوں میں اعلیٰ عسکری قیادت کے افسران کا نام لے کر ہرزہ سرائی کی۔ پچھلے 1 سال سے جب سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، عمران خان کا بیانیہ فوج کے شدید خلاف تھا، جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا، جس میں میں بھی شامل تھا۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، حسان نیازی نے عوام کو مزید اکسایا اور توڑ پھوڑ کا پیغام دیتے ہوئے لاہور کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے گئے۔ میں بھی وہاں اس توڑ پھوڑ میں شامل تھا۔ میں نے شدید قسم کی نعرے بازی کی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوج نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ملزم نے پاک فوج کے خلاف شدید نعرے لگائے اور لوگوں کو اکسایا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں۔ سانحہ 9 مئی کو 1 ماہ مکمل ہونے پر سول سوسائٹی نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا۔ واقعی مذمت کرتے ہوئے شرپسندوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ شرکا نے عمارت کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کنٹرولر نے بریفنگ بھی دی۔ مئی کے پرتشدد واقعات، عوام میں غم و غصہ برقرار۔ سول سوسائٹی نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا۔ شرکا نے عمارت کے مختلف حصے دیکھے، حملے کی مذمت کی۔ ڈپٹی کنٹرولر ریڈیو پاکستان پشاور نے شرکا کو بریفنگ دی، جس دوران پھر ایک شدت پائی گئی مظاہرین کی، اور اس دوران اچانک انہوں نے پھر دوبارہ گیٹ کے اوپر ایک اٹیمپٹ کیا اور اچانک انہوں نے ہال کی طرف رجوع کیا، پتھر پھینکنا شروع کیا اور شیشے توڑنا شروع کیا۔ مین جو ہمارا بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں جلا ہوا ہے۔ شرکا نے ریڈیو پاکستان پر حملے کی شدید مذمت کی اور کہا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سیاسی شرپسندوں نے قومی ورثے کو تباہ کر دیا۔ آج جو یہاں آ کر میں نے ریڈیو پشاور کا حشر دیکھا ہے، جو حال ہوا ہے اس کا، وہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں اس کا شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ اس کی اتنی بھی پرزور مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک قیمتی اور ثقافتی ورثہ
इन लोगों ने इसको नजरियातिश किया है। सिविल सोसाइटी ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्कार हलाकत, मासूम शहरियों को कातिल बदनाम ज़माना दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल मुहाजिर अफगानिस्तान के शहर कन्नड़ में मारा गया। दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद ने सनाउल्लाह गफ्फारी की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया है। पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का दुश्मन अफगानिस्तान में हलाक, सनाउल्लाह गफ्फारी दर्जनों हमलों में मुलव्वस रहा। बदनाम ज़माना दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल मुहाजिर अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में मारा गया। दहशतगर्द और उसकी फैमिली भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान आई थी। सनाउल्लाह का ताल्लुक काबुल से था। मदरसे में तालीम हासिल की। दहशतगर्द मुतअद्दिद हमलों में ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी शरीक रहा। दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने सनाउल्लाह गफ्फारी की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी, सबसे बड़ी बात है, और इस कामयाबी का सेहरा गुमनाम मुजाहिदों को जाता है। ये बहुत बड़ी वारदातें थी। इन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर काबुल में हमला किया, जो कि तालिबान 2022 की बात है। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी अप्रैल 2020 से न सिर्फ इस्लामिक स्टेट खुरासान सूबे का सरगना था, बल्कि तमाम तर ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड और हेड ऑफ ऑपरेशंस भी था। दिसंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इसे आलमी दहशतगर्द करार दिया था। दहशतगर्द सनाउल्लाह पाकिस्तान और दुनिया भर में बेशुमार हमलों का मास्टरमाइंड और ऑपरेशंस लीड के तौर पर नामजद रहा। चीन में तैयार तीसरा जंगी बहरी जहाज PNS शाहजहां कराची की बंदरगाह पहुंच गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्बासी ने जहाज का दौरा किया और हमले को मुबारकबाद दी। कराची आमद से कबल जहाज ने कोलंबो का दौरा भी किया। कमांडिंग ऑफिसर ने श्रीलंका के आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातों में पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS शाहजहां जदीद हथियारों और सेंसर्स से लैस है। समंदरों का दिफा मजीद मजबूत होगा। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।